غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں مزید شدت آ گئی ہے اور صرف چند دنوں کے اندر مزید سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، جبکہ تازہ زمینی اور فضائی کارروائیوں کی وجہ سے لاکھوں فلسطینی ایک بار پھر بے گھر ہو کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ اسرائیل غزہ تک امداد نہیں پہنچنے دے رہا ہے، جس سے غزہ میں لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس صورتحال میں اسرائیل کے مغربی اتحادیوں کینیڈا، فرانس، برطانیہ اور جرمنی سمیت 20 سے زائد مغربی ممالک نے غزہ میں امداد کی بحالی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ آسٹریلیا نے آواز اٹھائی ہے، فرانس، کینیڈا اور برطانیہ نے اسرائیل پر پابندیوں کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 87 افراد شہید اور 290 زخمی ہو چکے ہیں، جس کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 53,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیل نے گزشتہ تقریباً 3 ماہ سے غزہ کو بین الاقوامی برادری سے ملنے والی امداد بھی روک رکھی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں موجود لاکھوں فلسطینی شدید غذائی قلت سے دوچار ہیں اور امداد کی فراہمی بند ہونے سے غزہ میں ادویات بھی ناپید ہو چکی ہیں۔ حالانکہ اسرائیل نے عالمی دباؤ کی وجہ سے اب غزہ میں محدود پیمانے پر امداد بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس کے باوجود اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پر انسانی امداد غزہ نہ پہنچی تو 48 گھنٹوں میں تقریباً 14,000 بچے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ میں جاری حالیہ اقدامات اس قدر شدید اور تشویشناک ہیں کہ اب اسرائیل کے مغربی حمایتی بھی اس پر جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فرانس، کینیڈا اور برطانیہ نے اسرائیل کو فلسطین کی امداد بحال نہ کرنے اور فوجی کارروائیاں بند نہ کرنے کی صورت میں پابندیوں کی دھمکی دے دی ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیوی نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ کے دوران رویہ اور اس کی حکومت کی جانب سے غیر قانونی سیٹلرز کی حمایت سے ہمارے اسرائیل سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے خود اسرائیلی سیٹلرز کے تشدد کے نتائج کو دیکھا ہے، متاثرین کے خوف کو دیکھا ہے اور مجرموں کو اسرائیل میں حاصل استثناء کو بھی دیکھا ہے۔ آج ہم ایک بار پھر یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم ان افراد کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ اس دوران برطانوی وزیر خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر تشدد میں ملوث 3 اسرائیلی افراد اور 4 اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ ڈیوڈ لیوی نے مزید کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے اور تاریخ بھی ان کا فیصلہ کرے گی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی امداد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا، جنگ کو مزید پھیلانا، اپنے قریبی دوستوں اور شراکت داروں کے تحفظات کو نظر انداز کرنا، یہ سب ناقابل دفاع ہے اور اسے فوراً بند ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ BBC کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ پر ہونے والے مذاکرات بھی معطل کر دیے ہیں۔ ڈیوڈ لیوی نے برطانوی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ مذاکرات معطل کر دیے ہیں اور بائی لیٹرل روڈ میپ 2030 کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعاون کا سرنو جائزہ لیں گے۔ نیتنیاہو حکومت کے اقدامات نے ہمیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ پر ہونے والے مذاکرات کی معطلی کے فوراً بعد برطانوی دفتر خارجہ نے اسرائیلی سفیر کو بھی طلب کر کے ان کے سامنے غزہ میں امداد کی معطلی سے متعلق اپنے تحفظات رکھے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف حالیہ برطانوی اقدامات سے پہلے فرانس، کینیڈا اور برطانیہ کے سربراہان مملکت نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا، جس میں تینوں ممالک نے اسرائیلی کارروائیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس حوالے سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے فرانسیسی صدر میکرون اور کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس کے مطابق ہم غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی توسیع کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ غزہ میں انسانی تکالیف کی سطح ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ اعلان کہ وہ غزہ میں صرف بنیادی مقدار میں خوراک داخل ہونے دے گا مکمل طور پر ناکافی ہے۔ ہم اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے اور فوری طور پر انسانی امداد کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ اس میں اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ امداد کی فراہمی انسانی اصولوں کے مطابق ہو سکے۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ ہم حماس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرے جنہیں وہ 7 اکتوبر 2023 سے قید میں رکھے ہوئے ہے۔ مشترکہ بیان میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے عام شہریوں کو بنیادی انسانی امداد کی فراہمی سے انکار ناقابل قبول ہے اور یہ بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم اسرائیلی حکومت کے اراکین کی جانب سے حالیہ دنوں میں استعمال کی گئی نفرت انگیز زبان کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں، جنہوں نے یہ دھمکیاں دی کہ غزہ کی تباہی پر مایوسی کے عالم میں عام شہری نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ مستقل جبری نقل مکانی بین الاقوامی انسانی قانون کی سرحد خلاف ورزی ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیل کو 7 اکتوبر کو ایک گھناؤنے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ہمیشہ اسرائیل کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اپنے شہریوں کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے آئے ہیں، لیکن
موجودہ اسرائیلی جارحیت مکمل طور پر غیر متناسب ہے۔ ایسے میں جب نیتن یاہو حکومت اس طرح کے سنگین اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے، ہم خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ اگر اسرائیل نے اپنی نئی فوجی جارحیت بند نہ کی اور انسانی امداد پر عائد پابندیاں ختم نہ کی تو ہم ٹھوس اقدامات اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کے رہنماؤں کے مشترکہ بیان میں مزید لکھا ہے کہ ہم مغربی کنارے میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کے پھیلاؤ کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسرائیل کو ان سیٹلمنٹس کی تعمیر روکنی ہوگی جو غیر قانونی ہیں اور فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات اور اسرائیل اور فلسطین دونوں کی سلامتی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہم بلا جھجک مزید اقدامات اٹھائیں گے جن میں ٹارگیٹڈ پابندیاں بھی شامل ہیں۔ ہم غزہ میں فوری جنگ بندی کے حصول کے لیے امریکہ، قطر اور مصر کی قیادت میں کی جانے والی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور ایک طویل المدتی سیاسی حل ہی وہ بہترین امید ہے جو یرغمالیوں اور ان کے خاندانوں کے دکھ کو ختم کر سکتی ہے، غزہ میں شہریوں کی تکالیف کو کم کر سکتی ہے، حماس کے غزہ پر کنٹرول کا خاتمہ کر سکتی ہے اور دو ریاستی حل کی طرف ایک مؤثر راستہ فراہم کر سکتی ہے۔ یہ سب اقدامات 18 جون کو نیو یارک میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے مقاصد کے مطابق ہیں۔ ان مذاکرات کی کامیابی انتہائی ضروری ہے اور ہم سب کو دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ واحد راستہ ہے جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے پائیدار امن و سلامتی لانے کی ضمانت دیتا ہے اور خطے میں دیرپا استحکام کو یقینی بناتا ہے۔ ہم فلسطینی اتھارٹی، علاقائی شراکت داروں، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ کے مستقبل کے انتظامات پر اتفاق رائے کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری رکھیں گے اور اس سلسلے میں عرب منصوبے کو بنیاد بنائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں جون میں ہونے والی اعلیٰ سطح دو ریاستی حل کانفرنس کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہیں جو اس مقصد پر بین الاقوامی اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش ہے۔ ہم اس بات کے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دو ریاستی حل کے حصول میں ایک اہم قدم ہوگا اور ہم اس مقصد کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس کے صدر میکرون نے اس مشترکہ بیان کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہم غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں توسیع کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ انسانی تکالیف کی موجودہ سطح ناقابل برداشت ہے۔ 18 جون کو نیو یارک میں ہونے والی کانفرنس سے پہلے ہم سب کو دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بیان سامنے آنے کے بعد آج برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ میں آج یہ بات باضابطہ طور پر ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہم اسرائیل کی جانب سے بڑھتی ہوئی فوجی جارحیت پر شدید صدمے میں ہیں۔ ہم ایک بار پھر جنگ بندی کے اپنے مطالبے کو دہراتے ہیں کیونکہ یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے یرغمالیوں کو رہا کرایا جا سکتا ہے۔ ہم مغربی کنارے میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کی تعمیر کی مخالفت اور غزہ میں انسانی امداد کو بڑھانے کے مطالبے کو بھی دہراتے ہیں۔ ہمیں اپنے رد عمل میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہوگی کیونکہ یہ جنگ بہت زیادہ طول پکڑ چکی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی جانب سے اسرائیلی اقدامات پر رد عمل کی دھمکی سامنے آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے تینوں ممالک کی جانب سے انسانی امداد کی بحالی کے مطالبے کو حماس کے لیے انعام قرار دیا۔ نیتن یاہو نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اگر اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بقا کی خاطر جاری دفاعی جنگ اس وقت ختم کرے جب ہماری سرحد پر موجود حماس کے دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہوا اور ساتھ ہی ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جائے تو یہ مطالبہ کر کے برطانیہ، کینیڈا اور فرانس کے رہنما دراصل 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے نسل کش حملے کے بدلے میں ایک بڑا انعام دے رہے ہیں اور ایسے مزید مظالم کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسرائیل صدر ٹرمپ کے ویژن کو تسلیم کرتا ہے اور تمام یورپی رہنماؤں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی اسے قبول کریں۔ یہ جنگ کل ہی ختم ہو سکتی ہے اگر باقی یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے، حماس ہتھیار ڈال دے، اس کے قاتل رہنما جلا وطن ہوں اور غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنا دیا جائے۔ کسی بھی قوم سے اس سے کم پر سمجھوتے کی توقع نہیں کی جا سکتی اور اسرائیل تو ہرگز نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو اسرائیلی جارحیت میں توسیع کو حماس پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی مذاکرات میں حماس کو اپنی شرائط تسلیم کرانے کے لیے مجبور کیا جا سکے، لیکن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے قطری وزیر اعظم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ حالیہ اسرائیلی حملے امن کی امیدوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے اہم دورے کے دوران قطر پہنچے تھے تو اسی دوران امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مذاکرات میں آگے بڑھ رہے تھے مگر اسرائیل نے غزہ میں اسپتال پر حملہ کر کے وہ امید ختم کر دی۔ The case of Idan Alexander, whom we are happily seeing him free finally. This took us like a long
a lot of time and a lot of efforts and a lot of pressure without any exchange, which is basically something has never happened. Now, we wanted this to be also as a first step toward having a complete hostage deal. Unfortunately, the next day being followed by a massacre on a hospital in Gaza. جبکہ آج قطری وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملے امن کی امیدوں کو ختم کر رہے ہیں جو گزشتہ ہفتے امریکی نژاد اسرائیلی یرغمالی ایڈن الیگزینڈر کی رہائی کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ الجزیرہ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے قطر اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ امریکی یرغمالی کی رہائی اس المیے کے خاتمے کا دروازہ کھولے گی، لیکن اس کے جواب میں اسرائیلی بمباری کی شدید لہر سامنے آئی۔ یہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رویہ امن کے کسی بھی ممکنہ موقع کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں گزشتہ ہفتے امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے اہم دورے کے دوران خود امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ناراض ہیں۔ انہوں نے اس دورے میں اسرائیل کو نظر انداز کیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نروس ہے۔ اسی طرح ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ میں موجودگی کے دوران ہی اسرائیل نے غزہ میں نئی فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی کہ امریکی نائب صدر JD وینس نے اپنا اسرائیل کا دورہ اس لیے منسوخ کیا تاکہ امریکہ کی طرف سے غزہ میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی حمایت کا تاثر نہ جائے۔ تاہم پیر کو JD وینس نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ روم میں اتوار کو کی تقریب میں شرکت کے بعد اسرائیل کا دورہ کرنے پر غور کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ منصوبہ لاجسٹیکل ریزنز کی بنیاد پر ترک کر دیا تھا۔ لیکن اس حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسرائیل کی حالیہ فوجی کارروائیوں کے بارے میں سفارتی سطح پر احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری طور پر تردید کی جا رہی ہے کہ دورہ منسوخی کا کوئی سیاسی پس منظر ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں امداد کی فراہمی روکنے پر 20 سے زائد عالمی ڈونرز ممالک نے بھی ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل سے غزہ میں بین الاقوامی امداد کی فراہمی فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اس مشترکہ بیان پر آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا سمیت 20 سے زائد ممالک کے وزرائے خارجہ سمیت یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور اور دیگر نے دستخط کیے ہیں۔ اسرائیل نے کل محدود پیمانے پر غزہ میں امداد لے جانے کی منظوری دی تھی، مگر اب سے کچھ دیر پہلے اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں اب تک کوئی امداد داخل نہیں ہو سکی۔ غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل اب تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ٹیمیں کئی گھنٹوں سے غزہ میں جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔